خاموش گواہ، ایک مختصر سسپنس کہانی۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں رات کے سناٹے کو اور بھی گہرا کر رہی تھیں۔ شہر کے پرانے حصے میں واقع ایک ویران حویلی کے سامنے پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ حویلی کے مالک ریٹائرڈ پروفیسر حامد اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ انسپکٹر فرید موقع پر پہنچا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں بھی مقفل تھیں۔ بظاہر یہ دل کا دورہ لگ رہا تھا، مگر پروفیسر کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ کمرے میں ایک پرانی دیواری گھڑی مسلسل ٹک ٹک کر رہی تھی۔ فرید نے ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر میز پر رکھی ایک تصویر پر پڑی۔ تصویر میں پروفیسر اپنے دو سابق شاگردوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں اب کامیاب کاروباری بن چکے تھے۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ چند روز پہلے پروفیسر نے اپنے ایک شاگرد کو دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے پرانے راز کو بے نقاب کر دیں گے۔ شاگرد نے الزام سے انکار کیا۔ اسی دوران فرید دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ دیواری گھڑی رات 10:17 پر رکی ہوئی ہے، حالانکہ باقی سب چیزیں درست تھیں۔ یہ گھڑی کیوں رکی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ گھڑی اتار کر دیکھی گئی تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ چھپا ہوا تھا۔ کاغذ پر صرف ایک نام لکھا تھا، سلمان۔ یہ وہی شاگرد تھا جس پر شک کیا جا رہا تھا۔ مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ سلمان کئی سال پہلے ایک مالی فراڈ میں ملوث تھا۔ پروفیسر کو اس راز کا علم تھا اور وہ اسے منظر عام پر لانے والے تھے۔ آخرکار سلمان نے اعتراف کیا کہ وہ اس رات حویلی آیا تھا۔ اس نے پروفیسر کو ڈرانے کی کوشش کی، مگر بحث کے دوران پروفیسر کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ پروفیسر جانتے تھے کہ اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے آخری طاقت سے سلمان کا نام لے کر گھڑی میں چھپا دیا۔ جب سلمان وہاں سے گیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموش گواہ اس کے خلاف ثبوت بن چکا ہے۔ یہ خاموش گواہ کوئی انسان نہیں بلکہ دیوار پر لگی وہ پرانی گھڑی تھی۔ سچ کو ہمیشہ چھپایا نہیں جا سکتا، کبھی کبھی بے جان چیزیں بھی گواہی بن جاتی ہیں۔ لائک، کمنٹ، سبسکرائب، تھینک یو۔